السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سلطان مسعود ترگت صاحب علاؤالدین اور اورحان باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے ملن خاتون والدہ سلطانہ کے حکم پر یعنی شہر سے لوگوں کو نکال رہی ہے۔ یہ سن کر سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے والدہ سلطانہ میں جانتا تھا کہ آپ اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئیں گی۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ بابا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے انہیں آنے دو، ہم انہیں ہرانا جانتے ہیں۔ دوسری جانب چرواہا کانتاکوزینوس کو لے کر مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر کانتاکوزینوس چرواہے سے کہتا ہے کیا ہم زیادہ دور نہیں آ گئے؟ چرواہا کہتا ہے نہیں، بالکل نہیں، ہم ایک بہت بڑی امانت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کانتاکوزینوس پوچھتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ امانت کیا ہے؟ جواباً چرواہا کہتا ہے یقیناً میں جانتا ہوں، یہ امانت میری زندگی پر ایک بوجھ ہے۔ چرواہے کی باتیں سن کر کانتاکوزینوس سمجھ جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک جال بنی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانتاکوزینوس اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں زیر کوتاہی بورہان اور باقی سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ زیر کوتاہی شغل کے موڈ میں کہتا ہے کانتاکوزینوس ہم آ گئے۔ پھر بورہان کہتا ہے اس بار امانت کے طور پہ ہم تمہیں عثمان صاحب کے حوالے کریں گے، ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے جب تک کہ میں جیت نہیں جاتا میں تم سب کو مارتا ہی رہوں گا، تم لوگوں کے یہ گھٹیا کھیل میں ختم کروا کے ہی رہوں گا۔ کانتاکوزینوس کی باتیں سن کر بائی سنگور کہتا ہے اس کی باتیں تو سنو بھائیوں، یہ تو اپنی موت کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے میں پہلے تمہیں ماروں گا کمینے، تاکہ تم یہ جان سکو کہ شیر کو جال میں پھنسانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی لمحے عثمان صاحب بالا خاتون اور باقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر کانتاکوزینوس ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کانتاکوزینوس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تو پھر بتاؤ بھیڑیے کو پھنسانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا تم بھیڑیے کے ساتھ لڑ سکو گے؟ عثمان صاحب کو دیکھ کر کانتاکوزینوس کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں عثمان۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے لعنت ہو تم پہ اولوف، لعنت ہو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، میرے رب کا غضب تم جیسے لوگوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اس بار تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے، تمہارا انجام میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ عثمان صاحب کی باتیں سن کر کانتاکوزینوس کہتا ہے تو پھر آ جاؤ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے پاس اسرائیل کو بلا رہے ہو، ہاں؟ اس کے ساتھ ہی دونوں اطراف والے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کانتاکوزینوس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کانتاکوزینوس کو قابو کر کے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ دوسری جانب یعنی شہر سے کئی پرچم اتار دیے جاتے ہیں۔ خواتین گاڑیوں پر سامان رکھ رہی ہوتی ہے۔ اولجن اسما سے کہتی ہے اسمیان سلطانہ ایک لعنتی عورت ہے۔ اسما کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہے اولگن خاتون۔ اولگن خاتون کہتی ہے انشاءاللہ اسمیان اپنے ہی خون میں غرق ہو جائے گی، اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی دوران وہاں پر عائشہ خاتون آتی ہے اور وہ اولگن کو خاموش کراتی ہے۔ اولگن خاتون کہتی ہے کیا کون اس عورت کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہے؟ اولگن کی باتیں سن کر عائشہ خاتون مسکرا دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں حویلی بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ ملن خاتون نہایت ہی اداسی کے عالم میں اورحان اور علاؤالدین کے ساتھ نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ بڑے ہی بوجھل قدموں سے گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اور عائشہ خاتون سے پوچھتی ہے عائشہ کیا سب کچھ تیار ہے؟ عائشہ خاتون بتاتی ہے بالکل سب کچھ تیار ہے۔ ملن خاتون بار بار پلٹ کر اپنی حویلی کی جانب دیکھتی ہے، پھر جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو اسی دوران بینگیا خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ ابھی تک گئے نہیں ہیں ملن خاتون؟ ملن خاتون کہتی ہے مجھے آپ بڑی بے صبری نظر آ رہی ہے۔ بینگیا خاتون کہتی ہے بالکل، ہمیں یہ حویلی اسمیان سلطانہ کے لیے تیار کرنی ہے۔ اسمیان سلطانہ ایک ریاستی خاتون ہے، ان کی پسند آپ جیسی بالکل نہیں ہے۔ ملن خاتون کہتی ہے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کون سی خاتون ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسمیان اولوف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر آپ اسمیان کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے؟ عائشہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ شرم تمہیں چھو کر نہیں گزری، لیکن کم سے کم شہیدوں کے خون کا تو خیال رکھو۔ جواباً بینگیا خاتون کہتی ہے آپ بھی مجرم ہے عائشہ خاتون، اگر آپ کو اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں تو مجھے بھی کوئی شرمندگی نہیں۔ خیر باقی باتیں چھوڑے، آپ لوگ جلدی سے یہاں سے جائیں،
تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں۔ عائشہ خاتون کہتی ہے، بینگے خاتون تمہیں بہت افسوس ہوگا اپنے کیے پر، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور بینگے خاتون کے اشارے پر اسما بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ جاتے جاتے وہ لوگ ایک بار پھر پلٹ کر حویلی کی جانب دیکھتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بینگے خاتون کہتی ہے، اب تم لوگوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب کانتا کوزینوس عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان تم ان سرزمینوں میں درد کے سوا کچھ نہیں لائے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل نہیں، درد لانے والے تم ہو، ہم درد کا علاج کرتے ہیں، لیکن جب میں تمہارا سر کاٹوں گا تو تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ تم لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے تمہیں خود پر بھروسہ تھا اور تم نے ہم پر حملہ کر دیا۔ تم لوگوں کا مقصد صرف سونا حاصل کرنا ہے۔ تم لوگ معصوم لوگوں کی جانیں لے کر طاقت اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، جبکہ اس کے برعکس ہمارا مقصد نظام عالم کا قیام ہے۔ ہم حق کے راستے پر چلتے ہیں اور حق کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ جیت جاتے ہیں، باطل ہمیشہ شکست ہی کھائے گا۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے، عثمان میرا انتقام ضرور لیا جائے گا، تمہاری خواتین سے اور تمہارے بچوں سے، ہم تم سب کو ان سرزمینوں سے نکال دیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہاں سے جانے والے تم ہوگے، یہاں تک کہ مغرب کی سرزمینیں بھی ختم نہ ہو جائے، ہم قیامت تک تمہارے پیچھے آئیں گے تاکہ تمہیں نکال سکے یا پھر تباہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے تلوار کی ایک ہی وار سے کانتا کوزینوس کا سر تن سے الگ کر دیتے ہیں اور پھر غصے کے ساتھ اپنی تلوار زمین پر پھینکتے ہوئے کانتا کوزینوس کا سر اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ سر بورہان کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سر اسمیان کو دینا اور کہنا کہ یہ عثمان صاحب کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اور پھر کانتا کوزینوس کی انگلی سے اس کی انگوٹھی اتارتے ہوئے بورہان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تحفہ شہنشاہ اندرینیکوس کے لیے، یہ اسے دے دو۔ اسی دوران وہاں پر ایک سپاہی آ کر عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، جناب والدہ سلطانہ نے یعنی شہر خالی کروا دیا ہے، وہ کائیوں کو قبیلے بھیج رہی ہے، انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں، تو والدہ سلطانہ ایسا ہے؟ پھر وہ شامل الب سے کہتے ہیں کہ شامل الب تیاریاں شروع کر دو، تم کل نکلو گے۔ یہ سن کر شامل الب کہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے جناب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، تم کونیا جاؤ گے اور وہاں پر سب سے کہو گے کہ سلجوق ریاست کا سلطان مسعود زندہ ہے اور یہ کہ وہ آزاد ہے، سلطان مسعود تخت پر بیٹھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ لوگ اور سرداران بغاوت کرے، جو ضروری ہو وہ کرو، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو مال دو، اگر جنگ چاہتے ہیں تو جنگ کرو، اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ امن کا وعدہ کرو، جو بھی ضروری ہو وہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی شامل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔